जैसे ही पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा लौटा दूंगी मैं। तुम्हें मोइला याद है वो तुमने जुबैर से गोल्ड के सेट के बारे में बात कर ली थी? हम जितना सामान समेट सकते हैं ना उतना अच्छा है हमारा। ये रानियों की तरह रखूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इस महीने की 10 तारीख तक ये रकम वापस लौटानी है। उस पर तुमने अपने दस्तखत भी किए थे। अब काम निकल गया तो तुम इस तरह नजरें फेर लोगी? हाँ, इस बात का क्या मतलब है? देखिए, समझे बड़ा मायूस कर रही हो तुम। आप हमारे काम आए थे जब हमें जरूरत थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया। वाह, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, नींद की गोलियां, ये भाई बहन ने हमें बहुत तंग करके रखा है, इनके इलाज। इस घर में हर कोई मेरी बेइज्जती करना अपना फर्ज समझता है। माँ बहन की तो बहुत दूर की बात है। तुम आप मुझसे साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? कैसे में आप चाहते हैं कि मैं आपकी माँ और बहनों की चाकरी करूं? मेरा ही ख्याल रख लो, बहुत बड़ी बात है। ना वक्त पे कपड़े मिलते हैं, ना वक्त पे खाना मिलता है। तो तुम सही कर रही हो, हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर हमने एहतियात नहीं की ना, हमारे सारे ख्वाब मिट्टी में मिल जाएंगे। जहांगीर और सितारा को आखिरकार ज़ुबैर ने अपनी आंखों से रंगरलियां मनाते हुए देख लिया, मगर ज़ुबैर बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है कि उसको करना क्या चाहिए। हो सकता है कि ये उसकी आंखों का धोखा हो, क्योंकि एक तरफ तो उसकी मनपसंद बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन का सुहाग। लेकिन आंखों देखी मक्खी कोई निगल नहीं सकता। उसने अपनी आंखों से खुद देख लिया है और अब उसको ना चाहते हुए भी ये सब कुछ देखकर यकीन करना ही होगा, क्योंकि उसकी बीवी तो लालची है ही है और साथ ही साथ उसकी बहन का शोहर भी एक नंबर का हरामी आदमी और लालची इंसान है। उधर दूसरी जानिब असलम भी अपना कमीनापन दिखाने पर उतर आया है। आखिरकार असलम ने अपना कमीनापन दिखा ही दिया। वो जीनत के सर पर पहुंच ही गया। इस बार तो जीनत के घर पर पहुंच गया है और जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया है और उसे कहता है कि जो रकम तुमने मुझसे ली थी वो अब तुम्हें मुझे वापस करना होगी। तो जीनत उसे कहती है कि आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है, मैं जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसे ही कहीं से रकम का बंदोबस्त होता है तो मैं आपकी रकम आपको लौटा दूँगी। मगर जीनत बेचारी इस बात से बेखबर है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही असलम ने अपनी असलियत बता दी थी। जबकि सबा इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और काउंटर पे आ रही थी अपनी माँ के साथ, तो वहीं पर असलम की मुलाकात जीनत से हुई थी और जीनत को इशारतन बातें कह रहा था और अपनी बातें मनवाने का कह रहा था। असलम की इस पेचीदा बातों में इसकी लालच और हवस छुपी हुई थी, जिसको जीनत तो ना समझ सकी, लेकिन इन दोनों की बातें सुनते हुए वो डॉक्टर साहिबा समझ गई कि ये लड़का अब इस औरत को हिरास कर रहा है, क्योंकि वो उसकी बातों और अंदाज़ को देखकर समझ जाती है और जीनत के बारे में भी उसको अंदाज़ा हो गया है कि जीनत एक इंतहाई लाचार और बेबस और ज़रूरतमंद खातून है। जब असलम जीनत के घर अपने दिए हुए रकम का तकाजा करने जाता है तो जीनत उससे टाइम और मोहलत मांगती है, लेकिन असलम उसे कहता है कि पैसे लेते वक्त जो एग्रीमेंट तुमने साइन किया था, मुझे लगता है तुमने वो पढ़ा नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें इस महीने की 10 तारीख तक ये सारी रकम मुझे वापस लौटानी है और अगर तुम लौटा ना सकी तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी। तो असलम की ये बात सुनकर जीनत घबरा जाती है और असलम को घर से निकालते हुए उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करना चाहती है, लेकिन असलम धक्का देकर दरवाज़ा खोलता है और जीनत को अपनी बदमाशी दिखाता है। उसे गुस्से से घूरता है और फिर हालात के नज़ारे
نزاکت کو سمجھ کر وہاں سے چلا تو جائے گا، لیکن یہ اس طرح آسانی سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ زینت اسلم کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ اپنے چچا کے گھر پہ رہ رہی ہے۔ اس اپنے گھر میں تو اس کے ساتھ جو ہوا، جو تماشا ہوا، وہ تو اس نے سہ لیا، لیکن اب اپنے مائکے میں اس کے ساتھ کچھ بھی تماشا ہوگا تو اس کا بہت برا انجام ہوگا، کیونکہ زینت نہیں چاہتی کہ اس محلے میں بھی زینت کی بے عزتی ہو، کیونکہ زینت تو گھر سے نکالی گئی عورت ہے اور سب لوگ جانتے ہیں اگر اس گھر میں بھی اس کے پیچھے اس طرح غیر مرد آئیں گے اور اس کے ساتھ اس طرح بدماشیاں کریں گے اور گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو اس طرح تو محلے والے اور زینت کے اپنے گھر والے بھی یہ سمجھیں گے کہ واقعی زینت کوئی غلط عورت ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے شوہر نے اس پہ الزام لگا کر اس کو گھر سے نکالا اور اب اس کے عاشق اس کی طرف یہاں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن زینت ہرگز بھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی اور نہ ہی اپنے اوپر یہ اتنا بڑا الزام سچ ثابت ہونے دے گی۔ زینت کوئی نہ کوئی طریقہ نکال تو لے گی، مگر فی الحال زینت اس وقت بہت زیادہ پریشان اور ٹینشن میں ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ادھر دوسری جانب جہانگیر اور ستارہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں اور فرینک ہو گئے ہیں۔ اب تو کھلم کھلا وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں اور صاف الفاظ میں باتیں کر رہے ہیں۔ جہانگیر تو ایک لالچی انسان ہے ہی اور ستارہ اس سے بڑھ کر لالچی ہے۔ جہانگیر اس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اس لیے پھنسا رہا ہے کہ اسے زبیر کے گھر سے چوری کرنے کا کہہ رہا ہے۔ جہانگیر کا یہ ارادہ ہے کہ سارے مال اور دولت ستارہ اس گھر سے اکٹھا کرے گی اور یہ دونوں بھاگ جائیں گے اور ساری مال اور دولت لے کر جہانگیر ستارہ کو بیچ راستے میں چھوڑ کر رفو چکر ہو جائے گا، لیکن ستارہ ان باتوں سے غافل ہے۔ اس کو تو لگتا ہے کہ جہانگیر ایک بہت ہی امیر ترین انسان ہے اور ایک جاگیردار ہے، بس جو کچھ یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو یہ سارا کچھ ستارہ کا ہوگا اور جہانگیر کی طرف جانے کے بعد جہانگیر کی بھی ساری جائیداد ستارہ کی ہو جائے گی، مگر ایسا تو ہونے والا ہرگز ہے ہی نہیں، کیونکہ جہانگیر تو خود ایک کنگلا انسان ہے۔ ستارہ جہانگیر کو نیند کی گولیاں دے گی اور اسے کہے گی کہ یہ نیند کی گولیاں ہیں، تو جہانگیر پوچھے گا کہ کس لیے، تو ستارہ کہہ دے گی کہ ان دو بہن بھائیوں نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، اگر ہم جانے سے پہلے پکڑے گئے تو ہمارے خواب چور چور ہو جائیں گے۔ تو جہانگیر اسے کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو اچھا آئیڈیا ہے، یہ پہلے میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا، تم صحیح کہتی ہو، اگر جانے سے پہلے انہوں میں سے ہمیں کسی نے بھی دیکھ لیا تو ہمارے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ جہانگیر اور ستارہ اپنے خامند کو نیند کی گولیاں دے گی اور جہانگیر اپنی بیوی کو نیند کی گولیاں دے گا تاکہ وہ لوگ گہری نیند سوتے رہیں، اور جب تک یہ لوگ مل کر اس گھر سے سارا مال لوٹ کر بھاگ نہیں جاتے تب تک ان کو آپس میں ملنے کی کھلی آزادی اور کھلا ٹائم مل جائے گا، کیونکہ ان کو تو نیند کی گولیاں دے کر یہ سلا دیں گے اور پھر دونوں مل کے پورے گھر کا صفائی کریں گے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹائم درکار ہوگا جس میں ان کی مدد یہ نیند کی گولیاں بخوبی کر سکیں گی۔ ادھر زبیر بھی تشویش کا شکار ہے اور سوچوں میں گم ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے ستارہ جیسی لڑکی پر اعتبار کر کے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی کر دی ہے جہانگیر جیسے آدمی سے اپنی بہن کی شادی کروا کر۔ یہ دونوں تو میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹ رہے ہیں۔ پہلے تو ان دونوں کی سازش سے ہی میری پہلی بیوی اور دو بیٹیوں کو گھر سے جانے پر مجبور کر دیا، اور ان کے لگائے ہوئے الزامات کی وجہ سے مجھے طیش میں لا کر ان دونوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا، اور میں نے بھی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو دو بچیوں سمیت گھر سے تو نکال دیا ہے، مگر اس کے ستارہ کے پیار کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر ستارہ بھی میرے ساتھ وفادار ہرگز نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے ساتھ ہی چکر چلا رہی ہے اور وہ تو کسی اور چکروں میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری سوچیں زبیر کو آ رہی ہیں اور زبیر بھی بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ گیا ہے،
کیونکہ ان دونوں کی بے وفائی سے صرف زبیر ہی افیکٹڈ نہیں ہوگا، ادھر زبیر کی دونوں بہن بھائی ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے ہی اپنے لائف پارٹنر پر اندھا اعتماد کیا ہے، لیکن ان کو اندھے اعتماد کا صلہ کوئی اچھا نہیں ملنے والا۔ زبیر کی تو ساری دولت بھی جائے گی ہی جائے گی، ساتھ میں زبیر کی عزت بھی جائے گی۔ زبیر معاشرے میں کسی کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا، اور آس پڑوس کے لوگ بھی زبیر کو اسی بات پر ملامت کریں گے کہ وفادار بیوی کو تو تم نے گھر سے نکال دیا، اور جس کے اوپر تم مان کرتے تھے وہی تمہارے سر میں خاک ڈال کر چلی گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل بہکاوے میں ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ایپیسوڈ بھی آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔